الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ واجب الاحترام مصطفی بھائیوں، سبحان اللہ، حج کے مہینے گزر رہے ہیں۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج، یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان مہینوں میں دنیا بھر سے حجاج کرام ہمارے مسلمان بھائی دنیا بھر سے تیاریاں کرتے ہیں اور سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے جہازوں کا رخ مکہ مدینہ کی طرف ہوتا ہے۔ لاکھوں لوگ جہازوں میں بھر بھر کر مکے مدینے پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ مدینہ منورہ عاشقان رسول سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک رونق ہوتی ہے، ایک سماع ہوتا ہے، ایک لطف ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک۔ لا شریک لک کی صدائیں ہوتی ہیں، حاضر ہیں ہمارے اللہ، ہم حاضر ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم سب حاضر ہیں، ساری تعریف تیری ہے، ساری نعمتیں تیری ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، ہم حاضر ہیں۔ پھر یہ نہیں کہ یہ کوئی اتنی سستی حاضری ہوتی ہے، 13 14 لاکھ روپے حکومتیں وصول کرتی ہیں مسلمانوں کو حج کروانے کے۔ میں کہا کرتا ہوں حج ہماری تو عبادت ہے اور حکومتوں کی تجارت ہے۔ بڑا مہنگا حج کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے مہمان سارا کچھ وار کر بھی حج کے لیے جا رہے ہیں۔
اور اس وقت ماشاءاللہ مکہ مدینہ بھرپور ہیں. سبحان اللہ، خانہ کعبہ کے طواف ہو رہے ہیں اور پورا مطاف بھرا ہوا ہے. صرف مطاف ہی نہیں بھرا ہوا، مسجد حرام بھری ہوئی ہے، اس کے سارے برآمدے بھرے ہوئے ہیں. صرف وہی نہیں، ارد گرد کی جتنی جگہیں ہیں وہ ساری بھری ہوئی ہیں. ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، کہاں کہاں تک نمازیوں کی قطاریں بنی ہوتی ہیں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے جو آیت اتاری نا، اس کا آغاز اپنے نام سے کیا. حج کے لیے جو آیت اتاری ہے، اس کی فرضیت کے لیے جو آیت اتاری ہے، اس کا آغاز اپنی ذات پاک سے کیا کہ حاجی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں خدا تیرا ہوں. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے. جب محمد کا نام آ جائے اور جب محمد کے خدا کا نام آ جائے، پھر مسلمان کو اور کچھ نہیں سوجھتا. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، اللہ کے لیے. عَلَى النَّاسِ، انسانوں پر، کیونکہ یہ انسان اللہ کی سب سے پیاری مخلوق ہے. زمین کا خلیفہ اس نے انسانوں کو بنایا ہے. اللہ کے لیے اس کی پیدا کی ہوئی شاہکار مخلوق انسان پر حج البیت، اللہ کے گھر کا حج فرض ہے. اللہ کے گھر کا، اللہ سے ہی شروع کیا اور پھر اللہ کے گھر پہ ہی بات ختم کی. حج البیت، اللہ کے گھر کا حج. گھر تو سارے ہی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، بے شک مستری انہیں کھڑے ہوں کیے ہوں، مستری بھی اسی کے بنائے ہوئے ہیں. گھر بھی، گھروں کا میٹیریل بھی، گھر سارے اسی کے ہیں. لیکن دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا. ان اول بیت وضع للناس، وہ پہلا خدا کا گھر جو روئے زمین پر انسانوں کے لیے بنایا گیا. للذی ببکہ، وہ ہے جو شہر مکہ میں ہے. مبارکم، برکتوں والا ہے. وہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کی روشنی پھیلا رہا ہے. فیہ آیات بینات، اس میں اللہ تعالیٰ کی واضح نشانیاں موجود ہیں. مقام ابراہیم، اس میں مقام ابراہیم موجود ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ مقام امن میں داخل ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کو جائے امن قرار دیا ہے، اور قرآن میں ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرار دیا ہے. میں امن والی جگہ ہے. تو فرمایا اس کے بعد ایسی پیاری جگہ پر اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے. ایسی پیاری جگہ پر اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اس نے بڑی پیاری جگہ بنائی ہے. اصل میں پیاری جگہوں کا ہمارا اپنا کرائٹیریا ہے، رب کا اپنا کرائٹیریا ہے. پیاری جگہوں کا کرائٹیریا ہم نے یہ بنایا جہاں ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی ہو، جہاں موسم سہانا ہو، جہاں ہر طرف ہریالی ہو، جہاں دنیا کی دیکھنے کے لحاظ سے پرفضا جگہ ہوں. تو ہم نے بنا دیا کہ یہ بڑی اچھی جگہ ہے، جی بڑی شاندار جگہ ہے. اللہ کا کرائٹیریا اور ہے، وہ اور ہے. وہ کہتا ہے کہ میری پیاری جگہ
جو مجھے محبوب ہیں وہ ہیں جہاں میرے پیاروں کے قدم لگے ہوں. وہ کائنات کی سب سے پیاری جگہ ہے جہاں اس کے محبوبوں نے قدم لگا دیے. مکہ و مدینہ کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب اس شہر مکہ کی قسم. کیوں؟ نشانیاں ساری اپنی جگہ پر اللہ نے بتا دی. وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب یہ مکے کی سرزمین تیرے قدموں کو چومتی ہے، تیری نالین پاک کو چومتی ہے. میں اس شہر مکہ کی قسم جہاں محبوب کے قدم لگے ہیں، بلکہ محبوب کی تشریف آوری اسی شہر میں ہوئی ہے، مکہ کے ساتھ مروہ کے قریب، مکہ کے اندر مروہ کے قریب. آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں سرور کائنات تشریف لائے تھے، آپ کی پیدائش ہوئی تھی، جائے ولادت آپ کی. سب سے بڑی نشانی تو آمد مصطفیٰ ہے. پھر اور بڑی نشانیاں ہیں. فرمایا یہ صفحہ دیکھیں نا، مکے میں حضور کے قدم لگے، مدینے میں سرکار خود اب بھی موجود ہیں. پھر ماشاءاللہ صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا اللہ کو صفا مروہ بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں. ارے صفا مروہ کیا ہے؟ وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک محبوب بندی کے قدم لگے ہیں، سیدہ ہاجرہ زوجہ ابراہیم ام اسماعیل، آپ کے قدم لگ گئے. اب قیامت تک حج ہو رہا ہے جہاں ان کے قدم لگے. صفا مروہ کی صحیح ضروری ہے جناب. محبوب بندی کے قدم لگ گئے، جگہ اعلیٰ ہو گئی. یہ نہیں کہ وہاں پر پھل فروٹ اچھے لگے ہیں، کیلے مالٹے اچھے ہیں وہاں، یا وہاں پر کوئی فیکٹری اچھی لگی ہوئی ہے، یا وہاں پر اس جگہ صفا مروہ کے درمیان سے کوئی انار کا جوس ملتا ہے. نا 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 نا. فرمایا میری محبوب بندی کے قدم ہیں. مولا یہاں پر تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. فرمایا یہی تو سب چیز ہے، محبوب بندی کے قدم لگ گئے ہیں. صفا مروہ میں دوڑ لگاؤ، صحیح کرو، تمہارا حج تب ہوگا. مولا ساری دنیا میں پانی ہے، بس پانی پینا ہی ہوتا ہے، یہ آب زمزم. تو میں تمہیں پتہ نہیں، میرے محبوب بچے، ذرا دیکھیے نا، غور کیجیے. وہاں محبوب بندی کے قدم لگے، اور یہ اللہ کے محبوب بچے اسماعیل کی رگڑتی ایڑیوں سے چشمہ برآمد ہوا، اللہ نے نکالا تو بچہ بھی آ گیا. خاتون بھی آ گئی، حج میں ایک خاتون بھی آ گئی، اللہ کی محبوب خاتون، محبوب بندی، اور ایک محبوب بچہ بھی آ گیا. اس بچے کا نام اسماعیل ہے. اس کو پیاس لگی ہے. اللہ کو اپنے ان بچوں کی پیاس کتنی پیاری لگتی ہے کہ انہیں وہ پانی پلاتا ہے. تو فرمایا کہ جب انہوں نے پاؤں رگڑے، اس جگہ سے اللہ پاک نے چشمہ نکالا. فرمایا اب یہ مقدس ہو گیا. پورے مکے میں یہ میں کہا کرتا ہوں، یہ معجزاتی پانی ہے، کرشماتی پانی ہے، کیونکہ اس پانی کے آس پاس اور کوئی پینے کا پانی صحیح نہیں ملتا، زیر زمین نہیں ملتا. وہاں تلاجہ ہوتا ہے جی، ہر دکان میں تلاجہ رکھا ہوتا ہے، یعنی فریج، اور تلاجہ میں جناب مویا بارد پڑا ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی، وہ پیسوں کا ملتا ہے. وہاں زیر زمین پانی ناقابل استعمال. لیکن جہاں اللہ کے محبوب بچے نے اپنی ایڑیاں رگڑ دی، میرے پیارے رب نے ارشاد فرمایا اب یہاں سے پانی نکلے گا اور قیامت تک نکلے گا، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی یہ ختم ہو جائے.
اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دنیا کا کوئی پانی اس پانی کے برابر ہو جائے۔ یہ پانی شفا ہے، یہ پانی برکت ہے، اور اس پانی کے ارد گرد باشک جتنے پانی ناقابل استعمال ہوں، اس نے قیامت تک قابل استعمال رہنا ہے۔ اور یہ اتنا نکلے گا کہ لاکھوں حاجی آ کر، اور لاکھوں حاجی کون سا کوئی کیا نام کہتے ہیں، صرف حج کے موسم میں جاتے ہیں؟ مکہ مدینے میں تو ہر روز ہی حج کا سماع ہوتا ہے، اور یہاں خاص طور پر 70 لاکھ 80 لاکھ کروڑ بندہ حاجی آیا ہوا ہے، کینوں کے کین بھر بھر کے پی رہا ہے، بھر بھر کے پوری دنیا میں لے جا رہا ہے۔ مولا یہ کیسا پانی ہے، ختم ہی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی بہاولپور کا پانی اور ارد گرد کا پانی، وہ اگلے دن ہمارے دہلی کے دوست نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی، جی وہ پانی جو پہلے 70-80 فٹ پہ مل جاتا تھا، اب وہ 200-300 فٹ پہ جا کے ملتا ہے۔ بہاولپور کا بھی یہی حال ہو گیا ہے۔ یہ آب زمزم کیا چیز ہے؟ فرمایا جہاں محبوبوں کے قدم لگ جاتے ہیں نا، وہ پھر ہمیشہ وہ آب حیات بن جاتا ہے۔ اب فرمایا کہ جتنے مرضی کین بھر کے لے جاؤ۔ اب اگر دیکھیں نا جی، آپ اندازہ فرمائیں نا کہ 90 لاکھ حاجی ہے، مثال دے رہا ہوں، مثلا 90 لاکھ حاجی ہے تو 90 لاکھ کین لے کے جائے گا پانیوں کو پوری دنیا میں، موقع پر علیحدہ سے پیے گا۔ جو 2 مہینے سے رہ رہا ہے 2 مہینے آب زمزم پیتا رہے گا، پوری دنیا میں لے کے جائے گا، پانی ختم ہی نہیں ہو رہا۔ اور پانی کا معیار بھی اللہ نے ویسا ہی رکھا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کہ، بلکہ ریسرچ آئی کہ وہ پانی تو ایسا ہے کہ اس کا ایک قطرہ اگر آپ اٹھا کر یہاں کے پانی کے پورے ڈرم میں ڈال دیں، سارا آب زمزم بن جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ایک محبوب بچہ، اس کے پاؤں لگ گئے تھے۔ اللہ کو بچے بھی بہت پیارے لگتے ہیں، کیونکہ ساری اللہ کی مخلوق ہے نا جی، اس کو تو سب پیارے لگتے ہیں۔ میرے مولا، یہ قدموں کی کیا بات ہے! ادھر بھی صفا مروہ میں بھی اما ہاجرہ کے قدم لگے ہیں، یہ آب زمزم یا حضرت اسماعیل کے قدم لگے ہیں، اور مقام ابراہیم۔ اب یہ بزرگوں کی بات آ گئی، بزرگوں کی بات آ گئی کہ حضرت ابراہیم بزرگ ہیں، پھر نوجوان بیٹا اسماعیل بھی اب بڑے ہو گئے ہیں، تو نوجوان بیٹا اسماعیل بھی ساتھ ہے، جوان بھی آ گیا، بچہ بھی آ گیا ہے، بوڑھا بھی آ گیا، جوان بھی آ گیا، خاتون بھی آ گئی، اور ہیں سب کے قدم ہی۔ یار یہ قدموں کی کیا بات ہے سب کے قدموں کی بات۔ اب یہاں قدم لگے، مقام ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پتھر کے اوپر اپنے قدم رکھے ہیں۔ اور اب آپ میں سے جو بھی حج عمرے پہ گیا ہوگا، کعبے کا طواف کیا ہوگا، وہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں شیشے ہیں، شیشے کے اندر سے جھانکے نا تو ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اور اس کے اندر 2 قدموں کے نشان ہیں، وہ سیدنا ابراہیم کے قدم ہیں۔ فرمایا اس کے ساتھ کھڑے ہو کر نفلیں پڑھو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے نفلیں پڑھو، میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، خلیل اللہ کے قدم لگے ہیں، آؤ نفلیں پڑھو، یہاں قبول کروں گا۔ اس پتھر کی کیا بات ہے، کیونکہ قدم لگ گئے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر محبوب کا ذکر تو علیحدہ کیا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا سب کے قدموں کی اپنی شان ہے، پر محبوب کے قدم میں سب قدم آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس مکے کی سرزمین کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اس نے شہنشاہ کائنات کے نالین کو چوما ہے، ان کے قدموں کو چوما ہے۔ 53 سال میرے آقا مکے میں رہے ہیں، 53 سال
میرے آقا مکے میں رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد بھی آپ حج کے لیے بھی تشریف لائے، عمرے کے لیے بھی تشریف لائے، فتح مکہ کے موقع پر بھی تشریف لائے، 3 موقعوں میں تشریف لائے، پھر اس کے بعد بھی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! یہ وہ مقام ہے، فرمایا کہ اور یہ جو مطاف ہے، اچھا قدموں کی بات چلی ہے، بات قدموں کی چلی، آپ نے قدموں کو کچھ سمجھ نہیں رکھا، آپ نے قدموں کو کچھ نہیں سمجھا۔ ارے یہ جو مقام ابراہیم مطاف ہے، جو آپ کعبے کا طواف کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی جگہ ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے مبارک زمانے سے لے کر آج تک کعبہ موجود ہے، اور انبیاء اس کعبے کا طواف کرتے رہے، ان کے قدم یہاں لگے ہیں، اولیاء ان کے قدم یہاں لگے ہیں، بڑے بڑے غوث کتب ابدال ان کے قدم یہاں لگے ہیں، نبیوں کے قدم، ولیوں کے قدم، غوثوں کے قدم، کتبوں کے قدم۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ یار دنیا میں اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ بہت زیادہ نیک لوگ دیکھو، تو اگر ایک چھوٹا سا مجمع دیکھنا ہے نیک لوگوں کا تو مسجد میں آ جاؤ، یہاں سارے ہی نیک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی ان کا حصہ بن جاؤ۔ یہ مسجد میں نیک لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والا نیک ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا نیک ہوتا ہے۔ بھائی نیک لوگوں کی کمپنی لینی ہے تو ایک چھوٹی سی کمپنی آپ کو مسجد میں ملتی ہے کہ یہاں پر کافی نیک لوگ موجود ہوتے ہیں، آؤ ان کے درمیان بیٹھ جاؤ۔ اور اگر چاہتے ہو دنیا جہان کے نیک لوگوں کے درمیان بیٹھنا ہے تو حج کرنے چلے جاؤ، عمرہ کرنے چلے جاؤ، ساری دنیا کے نیک وہاں آئے ہوئے ہوتے ہیں، ساری دنیا کے نیک وہیں ہوتے ہیں۔ کیوں قاری صاحب کے بلا آپ کے بھی مزے لگے ہوئے ہیں کہ آپ حج کر رہے ہیں، جو حج کر رہا ہے اس کے مزے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو حج پہ لے جائے اور بار بار لے جائے۔ اچھا پیارے دوستو، تو وہ جو مطاف ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، وہاں جا کے اپنے قدم لگا کے آؤ، ٹھیک ہے نا؟ اگر میں اپنا نام کہتا ہوں، اگر میرے قدم نیک بندے کے قدم نہیں ہیں تو جہاں نیکوں کے قدم لگے ان کے صدقے میرے قدم نیک ہو جائیں گے، شمار تو نیکوں میں ہو جائے گا نا۔ آکے نیک دا کہنی پر رلیا نیکا انچ بدے، نیک تو نہیں ہے مگر شامل نیکوں میں ہوا پھرتا ہے، مزے نہیں لگے ہوئے قبلہ۔ آؤ چلو، مہنگا سودا نہیں ہے 12-13 لاکھ کا، کرتی ہے گورنمنٹ، کرتی رہے تجارت، ہمیں کیا ہے، ہم نے تو رب کو منانا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو 13-14 لاکھ روپے اللہ نے جب بلانا ہو تو بلا لیتا ہے۔ ابھی ہمارے عزیز ہیں وہ گئے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی، اس کے پاس عمرے کے بھی پیسے نہیں ہیں، وہ حج کرنے چلا گیا ہے۔ وہ ایک بندے نے ان سے کہہ دیا، اس کا نام ہی حاجی صاحب ہے، ان کا نام ہی حاجی صاحب ہے، تو پھر نام حاجی تھا تو پھر اللہ نے حج بھی کروا دیا۔ اب وہ گئے ہوئے ہیں، اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں، ہم نے انہیں ماشاءاللہ روانہ کیا، ان کے پاس تو عمرے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ تو ایک بندہ آ گیا، ان کے جی کتنے پیسے ہیں؟ تو انہیں پہلے تو لگ رہا تھا 4-5 لاکھ روپیہ، کوئی 2-4 سال پہلے، پھر وہ کرونا مرونا آ گیا، تو ابھی اس سال وہ انہوں نے کہا جی کتنے پیسے لگ رہے ہیں قاری صاحب؟ انہوں نے جی 12 لاکھ روپے ہیں۔ اچھا 12 لاکھ روپے ہیں، آپ آ جائیں نا، آپ کو 12 لاکھ دیتے ہیں، آ جائیں آپ 12 لاکھ دیتے ہیں، آپ جائیں حج کرنے۔ ہم پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ، پہنچ گئے ہیں۔ آپ ارادہ تو کرو، تو سب پہلے ڈر بنائے ہائے سارے پیسے نہ کہ، ارادہ تو کرو، نیت تو بناؤ۔ وہ والدہ محترمہ جب حج پہ گئی تھی نا، تو گئی نا، تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑوں والی مائی بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، انجیکشن لگوانے آئی بیٹھی تھی۔ اماں کدھر؟ میں حج کرنے جا رہی ہوں۔ اماں تو کپڑے تیرے پاس پہننے کے پورے، تو حج کرنے کیسے جا رہی ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹے ریڑھی لگاتے ہیں، روپیہ جمع کیا ہے، اماں کو حج پہ بھیجیں گے۔ انہوں نے میری ٹکٹ بنوا دی، اب میں حج کرنے جا رہی ہوں۔
آپ پہلے ہی پیسے سن کے پریشان ہو جاؤ، تیاری نہیں کرنی۔ اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے۔ یہاں پر تو ایسے لوگ ہیں کروڑوں روپے حج پہ نہیں جا سکتے، کیسے محروم لوگ ہیں، کیسے محروم لوگ ہیں، بیچاروں کے بخت ہی مارے گئے ہیں، ساری دنیا میں جاتے ہیں حج کرنے نہیں جاتے۔ تو مطاف یار جاؤ، دنیا کے سارے نیکوں میں اگر شامل ہونا ہے تو وہاں پر آپ کو وہاں پر ساری دنیا کے نیک بندے ملیں گے، نمازی، اللہ والے، لبیک لبیک کہنے والے، اللہ اللہ کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے۔ جاؤ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نمازیں پڑھ کے آؤ، جاؤ ان کے ساتھ اس جگہ پر طواف کرو جہاں نبیوں نے طواف کیے، جہاں ولیوں نے طواف کیے، جہاں غوثوں نے طواف کیے، قاریوں نے طواف کیے، اور سب صحابہ نے طواف کیے، جہاں امام حسین نے طواف کیے، امام حسن نے طواف کیے، سیدہ فاطمہ الزہرا نے طواف کیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے طواف کیے، ازواج مطہرات نے طواف کیے، اور جہاں خود محمد عربی نے طواف کیے۔ جاتے کیوں نہیں؟ تیاری کیوں نہیں کرتے؟ جی پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا نیت ہے، ہاں نیت پکی ہے، تو میں نے کہا نیت تو کرو، انما الاعمال بالنیات، پہلے تو آپ نیت کرو گے نا اللہ بلا ہی لے گا۔ اصل ٹکٹ نیت ہے۔ جب آپ نے نیت کر لی، جب آپ نے نیت کر لی سمجھیں آپ نے اپنی ٹکٹ کٹوا لی ہے۔ اب آگے دو صورتیں ہیں، یا تو اللہ موقع دے دے گا اور آپ چلے جاؤ گے، پہلے تو انشاءاللہ موقع مل جائے گا، نہ بھی ملا تو قیامت کے دن آپ کا شمار پھر بھی حاجیوں میں ہوگا۔ اور کیا چاہیے؟ نہ تو سب پیسے دے ڈر کر خود نیت ہی نہ کرو، اور نیت کے تو پیسے نہیں لگتے، ارادے کے تو پیسے نہیں لگتے، نیت تو مفت ہے، یا تو اس پہ خرچہ ہو رہا ہو، کہنا آ کے میں وجہ نیت کار گن سکتے بل اگو تے پیسے لگ سے، میں کہ تیرا ارادہ کہیں نہیں منن دا، تو نہیں جانا چاہتا اللہ کے گھر، پہنچنے والے پہنچے ہوئے ہیں، اور دو چار نہیں لاکھوں پہنچے ہوئے ہیں، لاکھوں پہنچے ہوئے ہیں۔ کیا لطف آئے گا جب آپ وہاں جائیں گے اور سارے حاجیوں میں آپ دوڑتے پھر رہے ہوں گے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا جس کے پاس جانے کی استطاعت ہو، اتنے پیسے ہیں کہ جا سکتا ہے۔ زندگی میں ایک بار فرض ہے، فرض اللہ نے ایک بار کیا ہے، زیادہ فرض نہیں کیا۔ نمازیں تو دن میں 5 فرض کر دی ہیں نا، لیکن حج اللہ تعالیٰ نے، اور روزے اللہ تعالیٰ نے سال میں 30 فرض کر دیے نا، حج ساری زندگی میں صرف ایک فرض کیا ہے۔ مویا تیرے کو ایک کی نہیں تھی تھا، وہ تجھ سے ایک بھی نہیں ہوتا، ساری زندگی میں ایک تو حج فرض کیا ہے اس نے۔ اور کہتا ہے آ جاؤ میرے پاس آ جاؤ، کرنا کیا ہے؟ بس جہاں میرے محبوبوں کے قدم لگے ہیں تو بھی یہاں سے گھوم پھر کے واپس چلے جا، اور کیا کرنا ہے؟ جہاں محبوبوں کے قدم لگے ہیں تو بھی وہاں پر اپنے قدم لگا کے چلے جا، 40 دن 50 دن مہینہ 15 دن 20 دن جتنا بھی ویزا لگ جائے تو جاؤ۔ استطاعت ہو جس کے پاس استطاعت ہو، یعنی زندگی میں جیسے ہی آپ کے پاس پیسے آئے نا اتنے کہ اب آپ حج کرنے جا سکتے ہیں اور گھر کا خرچہ چلتا رہے تو حج فرض ہو جاتا ہے۔ زندگی میں چاہے ایک مرتبہ جب بھی آ گئے پھر آپ نے خرچ کر لیے تو پیسے تو خرچ ہو جائیں گے، ہر جو فرض کھڑا رہے گا، پھر ادھار بھی لے کے جانا پڑے گا۔ وہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد اکبر صاحب، ان کی نوکری لگی نا، کہنے لگے استاد جی میں عمرے پہ جاتا ہوں، مجھے ہر بات مجھ سے پوچھ کے کرتے ہیں، میں عمرے پہ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا رک جاؤ، جی استاد جی کیوں؟ میں نے کہا آگے حج جا رہے ہیں، اللہ تمہیں حج پہ لے جائے گا۔ پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حج پہ بلا لیا، وہ بھی گئے اور ابا کو بھی ساتھ لے کے گئے۔
میرے اوپر بھی جیسے ہی حج فرض ہوا تھا نا، میرے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ اب میں حج کرنے جا سکتا تھا، میں فوراً پہنچا۔ دیر نہیں کرنی ہوتی، اللہ کے حکم میں دیر کا ہے کی؟ محبوب نے اشارہ کیا ہے اور تو کھڑا ہوا ہے۔ تیرے محبوب نے تجھے بلایا ہے کہ آ جا۔ پیسے آنے کا مقصد یہ ہے آ جا، پیسے آنے کا ہم نے مقصد یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو۔ اللہ نے فرمایا میں نے تجھے پیسے دیے، میرے پاس آ جا، تو بھاگ، دوڑ لگا، پہنچ۔ تیری آواز مکے مدینے، جب وہاں جاؤ گے سبحان اللہ، وہاں سانس لو گے جہاں نبیوں نے سانس لیے، وہاں قدم لگاؤ گے جہاں نبیوں نے قدم لگائے، وہاں کھانے کھاؤ گے جہاں نبیوں نے کھانا کھایا، وہاں پانی پیو گے جہاں نبیوں نے پانی پیا، وہاں سجدے کرو گے جہاں نبیوں نے سجدے کیے۔ کتنے بڑے سعادت مند ہو کے آؤ گے، کتنے بڑے نیک بخت بن کے آؤ گے، جنت کی ٹکٹ کٹوا کے آؤ گے۔ ہائے ہائے، پھر پیسے یاد آ گئے، پیسے بہت لگتے ہیں جی۔ اور میں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے اپنی برکت والی زبان سے، وہ اس زبان سے جس سے قرآن ادا ہوتا ہے، جس سے حدیثیں ادا ہوتی ہیں، جس سے رب بولتا ہے، اس زبان مبارک سے ارشاد فرمایا حج کرنے آؤ تمہاری غربتیں ختم ہو جائیں گی۔ حج تو بھائی، حج بندے کو غریب نہیں کرتا بلکہ غربت کا خاتمہ کرتا ہے، اور حقیقت ہے جو بھی حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، پھر اللہ انہیں بعد میں ان کے لیے بہت پیسوں کا انتظام فرما دیتا ہے، بہت پیسوں کا انتظام فرما دیتا ہے۔ یہ غربتوں کا خاتمہ کرتی ہے۔ کیوں قاری صاحب آپ حج پہ گئے، آپ غریب ہو کے آئے؟ میں بھی حج کر آیا تھا 2007 میں، میں غریب ہو کے آیا، آپ نے کیا، آپ غریب ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں جی 3 حاجی بیٹھے ہوئے ہیں جناب، اب چوتھا کون ادھر آس پاس اور کون بیٹھے ہوئے ہیں جناب جنہوں نے حج کیا ہو؟ دیکھیں جی 3 حاجی آپ کے آس پاس بیٹھے ہیں۔ ہم حج کر کے کوئی بھی غریب نہیں ہوئے، بلکہ چپ کریں، کسی کو بتانا نہیں، ہم تو امیر ہو گئے، ہم تو امیر ہو گئے اللہ کے کرم سے۔ جاؤ حج کرنے، طواف کرو کعبے کا، دوڑ لگاؤ صفا مروہ کے درمیان، ماتھے ٹیک کے آؤ کعبے کے ساتھ، ہاتھ لگا کے آؤ کعبے کو، خدا کے گھر کو ہاتھ تو لگاؤ۔ وہ ابھی حال ہی میں ہماری ایک عزیزہ گئیں، کہتی وہ میں تو جیسے ہی کعبے کو دیکھتی میرے تو سر سے لے کر پاؤں تک خوف سے کپ کپی طاری ہو جاتی، حقیقتاً خوف زدہ ہو جاتی۔ کعبے میں بڑا رعب ہے، کعبے میں بڑا جلال ہے۔ کعبہ کوئی عام چیز ہے؟ کعبہ تو رب کی جلوہ گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کعبے کے ساتھ پیدا کیا، کعبے کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، وہ معمولی جگہ نہیں ہے، کائنات میں تو ایسا مقام ہی نہیں ہے۔ تو لہذا غربت کا خاتمہ ہوتا ہے حضور، بندہ غریب نہیں ہوتا۔ تگڑے ہو جاؤ، تیاریاں بناؤ، پیسے اکٹھے کرنے شروع کرو نا۔ جو آپ کے پاس پیسے آتے ہیں نا، کچھ پیسے آپ جمع کیے، یہ بیٹھے ہیں، یہ طاہر بیٹھے ہیں، یہ اطہر بیٹھے ہیں، انہوں نے ابھی سے پیسے جمع کرنے شروع کر دیا، مکے مدینے جائیں گے۔ ہاں، وہ 5000 جمع کر لیے انہوں نے مکے مدینے کے لیے۔ الحمدللہ۔ آپ کے کتنے ہو گئے ہیں؟ 5000 ان کے 10,000 انہوں نے جمع کر لیے ہیں۔ یہ دیکھ ہمارے بچے بھی مکے مدینے کے لیے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو تسا حالی تے کہ نہیں شروع کیتے؟ ابھی سے شروع کریں، کچھ پیسے بچائیں، یہ حج کے ہیں۔ اچھا کوئی بات نہیں، خرچ بھی ہو جائیں گے تو آپ نیت تو کریں، اللہ لے جائے گا۔ کچھ جمع کرنے شروع کریں، کرتے رہیں، جب پورے ہو جائیں پھر چلے جانا۔ ٹھیک ہے جی، نیت تو کر لی نا، پیسے رکھ تو دیے نا اللہ کے نام کے لیے، حج کے لیے۔ تو پیارے دوستو، جب ہم حج کرنے جاتے ہیں نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مزہ آتا ہے، کیا مزہ آتا ہے۔ ہم ساری دنیا میں توحید کا اعلان کرنے جاتے ہیں۔ توحید کا معنی اللہ ایک ہے۔ وہاں کرنے کیا جاتے ہیں؟ یعنی لوگ پوچھتے ہیں نا، جو حج میں کیا کرنے جاتے ہو؟
کیا مقصد کیا ہے تمہارے جانے کا؟ ہم نے کہا بھائی حج کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر سارے اکٹھے ہو جاؤ دنیا سے اور سارے مل کر اعلان کرو لا الہ الا اللہ، اللہ بس ایک ہے۔ نعرے لگاؤ، وہاں پر نعرے لگاتے ہیں نا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، مولا تیرا کوئی شریک نہیں، تو اکیلا خدا ہے۔ ہک ہوں ہک دی دم دم سک کے، جڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک کے۔ جاؤ وہاں پر ایک خدا کا نعرہ لگاؤ۔ آپ کو کیا پتا، آپ وہاں پر جاتے ہو تو اس میں کتنے اللہ تعالیٰ کے مقاصد پورے ہوتے ہیں اور شیطان کو ستھرے کھلے لگتے ہیں۔ مکے میں ہم خدا کی توحید کا اعلان کرتے ہیں اور شیطان کو جوتے مارتے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ علامتیں ہیں نا شیطان کو مارنے کی، علامات ہیں۔ صفا ہے، صفا مروہ ہے، اپنا عرفات ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، وہاں پر سارے حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے کوئی چلو یہاں پر پتہ نہیں کیا ہے یہاں چلو، تو وہ ادھر باولپور کی سڑکوں پہ چل لیتے ہیں کہ نہیں ادھر کی سڑکوں پہ نہیں چلنا، وہاں عرفات، منا اور مزدلفہ اور مکے کی سڑکوں پہ چلنا ہے، وہاں چلو۔ پھر وہاں پر جب ہم چل رہے ہوتے ہیں تو سبحان اللہ اس کا لطف ہی اور ہوتا ہے، پھر دل تو کرتا ہے کہ ہر سال بندہ حج پہ چلے جائے۔ اس کے بعد توحید کا اعلان، اور یہ بہت بڑا اعلان ہے کیونکہ دنیا اس وقت آپ کو پتہ ہے نا کہ غیر مسلم بہت تعداد میں ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ جہاں پر یہ شیطان کی اور دین کے دشمنوں سے یہ دنیا جہاں بھری ہوئی ہے، ان میں اللہ کی توحید کا جھنڈا یوں کر کے بلند کرو، اللہ ایک ہے۔ اور یہ جھنڈا جو ہے نا ہم مکے میں جا کے جس طرح بلند ہوتا ہے اتنا کہیں بھی بلند نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا جی، آپ کی حکومتیں ختم ہو جائیں، اسلام کی اللہ نہ کرے اسلامی حکومتیں ختم بھی ہو جائیں نا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد ایسی باندھی ہے اس کو کوئی ختم کر نہیں سکتا۔ نماز 5 وقت کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کے لیے کسی حکومت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اٹھو 5 وقت کی نماز پڑھو، اسلام زندہ ہو گیا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی، اسلام زندہ ہو گیا، اسلام کو قائم کرو۔ آپ نے رمضان کے روزے رکھے، آپ نے اسلام زندہ کر دیا، ساری دنیا کے مسلمان روزے رکھ رہے ہیں رمضان میں، اسلام زندہ ہو گیا۔ زکوٰۃ دے دی، پیسہ نکالا، مشکل کام ہے، غریب کو دے دیا، مدارس میں دے دیا، اسلام زندہ ہو گیا۔ حج کرنے چلے گئے تو آپ وہاں جا کر اسلام کو زندہ کرتے ہیں، مسلمانوں کی عالمی برادری کا حصہ بن جاتے ہیں، عالمی ملت اسلامیہ تشکیل پاتی ہے پوری دنیا کی۔ ہم وہاں جا کر ایک امت کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں نا کہ امت مصطفیٰ، تو امت مصطفیٰ میں تو سب ہیں، کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، آ جاؤ اور اللہ کی توحید کا اعلان کر دو۔ اس کے بعد اتحاد، مسلمان متحد ہیں۔ جھگڑے بہت ہوتے ہیں، کبھی سیاسی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی معاشی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی مذہبی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی برادریوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، جی میری برادری فلانی ہے اور اس کی برادری فلانی ہے، کبھی تو کالے گورے پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں جھگڑے سارے مٹاؤ نا، مٹاؤ سارے جھگڑے اور وہاں جمع ہو جاؤ۔ اب سارے وہاں جمع ہیں، پاکستانی بھی وہی ہیں، مصری بھی وہی ہیں، انڈونیشین بھی وہی ہیں، یمنی بھی وہی ہیں، عمانی بھی وہی ہیں، شارجہ کے لوگ بھی وہی ہیں، امریکہ کے مسلمان بھی وہی ہیں، انڈیا کے مسلمان بھی وہی ہیں، برطانیہ کے مسلمان بھی وہی ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان وہی ہیں، ہر رنگ کے مسلمان ہیں، ہر زبان کے مسلمان ہیں، ہر برادری کے مسلمان ہیں، ہر علاقے کے مسلمان ہیں۔ اتحاد، سارے کندھے سے کندھا ملا کر کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ آیا نا مزہ، مزہ آیا نا، سارے اکٹھے ہو گئے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر میں اکٹھا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے حج کو۔ سارے اکٹھے ہو جاؤ، کہاں اکٹھے ہو جائیں؟ ہم سب کو بلائیں نا، پاکستان میں نہیں آئے گا، سارے نہیں آئیں گے۔ آپ یمن میں بلا لیں، سارے نہیں آئیں گے۔
ٹھیک ہے نہیں؟ افغانستان میں بلا لیں سارے کیسے جائیں گے؟ مگر مکے بلا لیں تو سارے جائیں گے، ساری دنیا جائے گی۔ آ جاؤ، سارے آ جاؤ، متحد ہو جاؤ، اتحاد اتحاد۔ اس کے بعد تقوی، ہر عبادت کی بنیاد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ فرمایا خدا کے ہو جاؤ، شیطان کے کاموں سے بچو۔ جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا وہ شیطان کے کام ہیں، جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا وہ شیطان کے کام ہیں، جن کا اللہ نے حکم دے دیا وہ خدا کے کام ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خدا کے کام کرو، شیطان کے کام چھوڑ دو۔ اچھا بھائی نہیں چھوٹتے ہیں، بھائی تھوڑی کوشش تو کر لو، تھوڑی سی کوشش تو کر لو۔ نہیں، کوشش بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا یار پھر تو منہ کالا ہو گیا یار، تھوڑی سی کوشش بھی نہیں کرتا، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ اب دیکھیں نا، آپ مسجد میں آئے بیٹھے ہیں سارے، تو یہ تقوی ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، مسجد میں حاضری دی ہے، تو اب ہم سارے دنیا جان کے دھندے اچھے برے وہ سارے چھوڑ چھاڑ کے خدا کے پاس آئے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا؟ تو جو حج پہ جاتا ہے وہ دنیا جان کے سارے دھندے چھوڑ کے جاتا ہے، کہیں نا سبحان اللہ، بنتی ہے، سارے دھندے چھوڑ دیتا ہے، کل دھندے چھوڑ چھاڑ کے جو بھی اس کا ہوتے ہیں سارے چھوڑ کے رب کے پاس پہنچ گیا، تو تقویٰ تو ضرور پیدا ہوگا۔ اچھا اور کچھ نہیں، آدھا نیک تو بن جائے گا، آدھا نیک تو بن جائے گا۔ پھر اس کے بعد تقویٰ، تقویٰ کے بعد مغفرت، فرمایا تم بخشے جاؤ گے۔ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ حج کرنے آتا ہے نا، سنیے گا توجہ سے، فرمایا جو حج کرنے آتا ہے اللہ اسے سارے گناہوں سے دھو کر ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آج دنیا میں پیدا ہو کے آیا ہے، کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ ہی نہیں رہا، سارے گناہ کی چھٹی ہو گئی۔ لہذا گناہوں کا خاتمہ تو ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا ہے۔ اب شیطان وہم میں ڈالے جی نہیں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ تو جھوٹ بولتا ہے، جب سرکار نے فرما دیا۔ ہاں جو بندوں کے حقوق ہیں وہ قائم رہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں پر آپ حج کر رہے ہیں لوگوں کا قرضہ آپ نہ دیں، کہیں جی وہ بھی معاف ہو گیا، وہ دینا پڑے گا۔ حج کرنے سے لوگوں کا قرضہ معاف نہیں ہوگا، وہ بہرحال دینا پڑے گا، ہاں یہ ضروری ہے۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرضے معاف نہیں ہوتے، لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ پورے دینے پڑتے ہیں، وہ واپس آ کے، بلکہ خود حج کہتا ہے جب اب جا کے سارے کے حقوق ادا کر۔ اس کے بعد شان و شوکت، سبحان اللہ، مسلمانوں کی پاور کا اظہار ہوتا ہے حج میں، مسلمانوں کی پاور، یونٹی بھی آتی ہے، اتحاد بھی آتا ہے، اور اتحاد، یونٹی از پاور، یہ ایک پاور ہے، ہماری پوری قوت وہاں سامنے آتی ہے۔ دیکھو ہم دنیا جہان کے مسلمان اکٹھے ہیں، ہر رنگ کے مسلمان اکٹھے ہیں، ہر طرح کے مسلمان اکٹھے ہیں، ہر زبان کے مسلمان اکٹھے ہیں، ہر برادری کے مسلمان اکٹھے ہیں، ہر مسلک کے مسلمان اکٹھے ہیں، ہم اکٹھے ہیں۔ پاور شو ہوتی ہے، بہت بڑا پاور شو ہے مسلمانوں کا، لہذا اس حج میں حصہ دار بننا چاہیے۔ اور چھٹی چیز مساوات، برابری۔ آپ نے دیکھا ہوگا سب نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم نے جب جو دیکھتے ہیں نا وہ پہاڑی کے اوپر حاجی چڑھے ہوئے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے چونا ڈال دیا ہے، سفید سفید کپڑے، اور وہ بھی لاکھوں حاجیوں کے، لاکھوں حاجیوں کی 2 انسلی چادریں ہیں، ایسے جیسے قبر میں جاتے ہیں تو انسلی چادریں ہمیں پہنائی جاتی ہیں، قبر میں جاتے ہوئے انسلی چادریں پہنائی جاتی ہیں، تو وہاں پر بھی یہ ہماری ٹریننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرماتا ہے اور کہتا ہے 2 سفید چادریں پہنو، کوئی سامان جو ہوتا ہے نا یہ سلے ہوئے کپڑے اور باقاعدہ جیبیں شیبیں اور یہ فرمایا انہیں بغیر جیبوں والے کپڑے پہنو، تو وہ جو پیسے شیسے چیزیں کہاں رکھے فرمایا وہ علیحدہ سے کوئی لے لو، وہ ایک بیگ لے لو، اس کے اندر ڈال دو، علیحدہ سے ہونا چاہیے، بس اللہ کی خاطر 2 چادریں پہن لو۔ اور کئی بندوں کو تو نئی نئی چادریں پہنتے ہیں پہننی نہیں آتی، نئی پہنتے ہیں نا انہیں خود پہننی ہی نہیں آتی، تو پھر انہیں باقاعدہ سکھانا پڑتا ہے کہ بھائی یوں پہن کے جاؤ، بالکل سادہ ہو جاؤ، امیر ہو تب بھی سادہ ہو جاؤ، غریب ہو تب بھی سادہ ہو جاؤ، 2 سفید چادریں پہننی ہیں، امیر نے بھی وہی پہننی ہے اور غریب نے بھی وہی پہننی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یہ سارا کچھ کر کے پھر پیارے آقا نے فرمایا من حج
بس بات ختم. من حج ولم یزرنی فقد جفانی. فرمایا رب کائنات کی بارگاہ میں آیا اور ادھر شہنشاہ کائنات کی بارگاہ میں نہ آیا، فرمایا ظالم بڑا ظلم کیا ہے تو نے میرے اوپر. مکے گیا اور مدینے نہیں گیا تو سمجھو مکے ہی نہیں گیا. اعلی حضرت ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیا. اصل الاصول حاضری اس پاک در کی ہے. اب حج کی حاضری دے دی ہے، اب آؤ نا حضور کے پاس، سر جھکا کے آؤ، ہاتھ باندھ کے آؤ، نگاہیں نیچے رکھ کے آؤ. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید اینجا. کیا لطف ہوتا ہے جب حضور کے پاس جاتے ہیں، کیا مزہ آتا ہے جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کیا انسان کی کیفیت ہوتی ہے جب بندہ اپنے محبوب، اللہ کے محبوب، پوری کائنات کے شہنشاہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میرے مولا جتنے حضرات تشریف لائے سب کو حج نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.